اور صحابہ اور اہل بیت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہا کہ قیامت کے دن ہر رشتہ ختم ہو جائے گا، ہر ذریعہ ختم ہو جائے گا، لیکن میری رشتہ داری اور میرا ذریعہ ختم نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد ایک بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرا رشتہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قائم تھا کہ میری بیٹی ان کے نکاح میں تھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا یہ سلسلہ اس مقدس گھرانے کے ساتھ جڑا رہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو حضرت علی آپ اپنی، حضرت فاطمہ آپ اپنی جو بیٹی ام کلثوم ہے ان کا نکاح میرے ساتھ کر دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہمی مشاورت کے ساتھ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، اس رشتہ داری کو قائم فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ تاکہ یہ چیز قائم رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ باپ کی جگہ پر ہے، سسر ہے، باپ کی جگہ پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے حضرت علی کے رشتہ دار بن گئے، ادھر سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ باپ کی جگہ پر ہے، سسر ہے۔ جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا رشتہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے نکاح میں ہے جو ان کی بیٹی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دوہرے داماد ہیں۔ حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں۔ تو کیا مقدس آپس میں رشتہ داریاں ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولادوں میں دیکھیں، کیا ابو بکر عمر عثمان کے نام نہیں ملتے؟ اگر محبت نہیں تھی تو اپنے بچوں کے نام ان کے نام پر کیوں رکھے؟ دوسری بات، حضرت فاطمہ جو کہ بیٹی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بیوی بنتی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت عبداللہ کی۔ تو کیا رشتہ داری قائم ہے آپس میں؟ ہم کہتے ہیں بنو ہاشم کا قبیلہ اور بنو امیہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ تھا، ان میں بہت مخالفت تھی۔ آپ واقعہ کربلا کے بعد کی زندگی کو دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، ان میں سے بیٹیاں ہیں اور بنو امیہ کی بہویں بنتی ہیں، بنو امیہ کے بیٹوں کے نکاحوں کے اندر جاتی ہیں۔ تو اگر ایسی بات ہوتی جو جنگ صفین کے بعد اور واقعہ کربلا کے بعد یہ رشتے قائم نہ کرتے کبھی بھی، اگر اتنی ہی مخالفت اس کے اندر ہوتی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بہت زیادہ محبت۔ حضرت فاطمہ کی شادی ہے تیار کس نے کیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر رازدار بھی سمجھا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھا۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا آخری وقت ہے اور اس وقت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بلایا، پاس کیا اور کان میں بات کہی تو حضرت فاطمہ رونے لگیں، پھر دوبارہ بات کہی تو آپ ہنسنے اور مسکرانے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فاطمہ کیا بات تھی؟ کہا جی راز کی بات ہے، کیسے بتا دوں؟ نہیں بتایا اس وقت میں۔ کچھ وقت گزرتا ہے، پھر پوچھا کہ فاطمہ مجھے تو بتا دو کیا بات تھی؟ کہا چلے آپ پوچھتی ہیں تو بتاتی ہوں۔ جب میرے والد کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے مجھے پاس کیا اور کہا کہ بیٹی دین مکمل ہو چکا ہے، اور اس سال حضرت جبریل نے 2 مرتبہ قرآن پاک کا دور میرے ساتھ کیا، مجھے لگتا یہ ہے کہ میرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تو مجھے رونا آیا اس بات پر، اور پھر میری غمی اور پریشانی کو دیکھا تو فرمایا کہ اے میری بیٹی تم جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، تو مجھے اس بات پر خوشی ہوئی۔ تو یہ بات بتائی، یعنی آپس میں ایسی محبتیں۔ اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، ارشاد فرمایا، کہا کہ میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک، جو اس کشتی کے اندر شامل ہو گیا اور اس کے اندر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے نفرت کی، اس میں شامل نہ ہوا، وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی جس نے اس اہل بیت سے محبت کی ہے اور جس نے ان کے طریقوں کو اپنایا ہے وہ کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے نفرت کی، جنہوں نے محدود کر دیا اور جنہوں نے برا بھلا کہا اور جنہوں نے زندگیوں کو نہ اپنایا وہ ناکام ہو گئے۔
اور دوسری جگہ پر کیا ارشاد فرمایا؟ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہا کہ میرا ایک ایک صحابی ہدایت کا ستارہ ہے، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ نبی علیہ السلام نے دونوں طرف اعتدال سکھا دیا، اعتدال سکھا دیا، اہل بیت سے محبت بھی ہو اور صحابہ کرام سے محبت بھی ہو۔ ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم یظہر الکذب، میرے صحابہ کا احترام کیا کرو، پھر ان لوگوں کا جو ان سے ملے ہوئے ہیں یعنی تابعین، پھر ان لوگوں کا جو ان سے ملے ہوئے ہیں، اور آگے ارشاد فرمایا ثم یظہر الکذب، اس کے بعد جھوٹ ظاہر ہو گیا۔ اور اب اندازہ لگائیں کہ تاریخ کب لکھی گئی ہے، کس زمانے میں لکھی گئی ہے؟ کیا اس زمانے میں لکھی گئی جس کی گارنٹی حضور نے دی ہے، یا اس زمانے میں لکھی گئی کہ جب جھوٹ ظاہر ہو چکا ہے؟ تو میرا مقصد یہ نہیں کہ تاریخ کا انکار کر دیں، لیکن تاریخ کی ہر وہ بات جو قرآن سے ٹکراتی ہو، تاریخ کی ہر وہ بات جو حدیث سے ٹکراتی ہو، تاریخ کی ہر وہ بات جو کہ صحابہ کرام کی زندگی سے ٹکراتی ہے، اس کو ہم کبھی بھی نہیں مان سکتے، اس لیے کہ اس سے مضبوط چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ صحابہ اور اہل بیت ایسے ہیں جیسے پرندے کے دو پر ہوں، پرندے کے دو پر ہوں، اگر ایک پر کام نہ کرے یا اسے کاٹ دیا جائے تو پرندہ اڑ نہیں سکتا، کسی کا بھی شکار ہو جائے گا۔ تو کہا کہ ایک مسلمان کا ایمان کے دو پر ہے، ایک صحابہ اور ایک اہل بیت، دونوں قائم رہیں گے، دونوں پر ایمان رہے گا، دونوں کے زندگیوں پر عمل ہوگا تو انسان کا ایمان محفوظ رہے گا، کسی ایک کے اندر بھی کمی آ گئی تو ایمان قائم دائم نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان صحابہ کرام سے، اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔